10 محرم کی درمیانی شب کو امام حسین کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ قریب ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ اشعار سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔ ہائے میرے نانا جان، ہائے میری نانی جان، میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسین سب مجھی کو داغے مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ امام حسین نے فرمایا: بہن زینب صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے عرض کیا: میرے ماں جائے، آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے اپنی پیاری بہن کی دل آویز باتیں سنی تو آپ اشکبار ہو گئے، لیکن مومنہ شان سے فرمایا: اے بہن صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے تسکین حاصل کرو۔ ہمارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں اللہ کی قسم اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے بعد ماتم نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑنا، چہرہ نہ نوچنا۔ پھر میری اسلامی بہنوں، 10 محرم کو جب آپ کے جانثار اہل بیت میں سے ایک ایک کر کے رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے شہید ہوتے گئے، جن میں آپ کے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، لاشوں کے ڈھیر آپ خیمے تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہی علی اصغر دم توڑ چکے ہیں، اور جوان علی اکبر جو محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے، آپ ان کے لاشے کو اٹھا کر بھی خیمے تک لا چکے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے، میں اس وقت موجود تھا۔ ابن راشد لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا: مجھے تھام لیجئے، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ آپ جب دوڑتے ہوئے آئے تو غبار میں آپ نے ایک نوجوان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کا سینہ جوڑ دیا اور خیموں کی طرف آپ لے جا رہے تھے تو راوی کہتا ہے: میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جوان کے پاؤں ریت کے اندر دھنستے ہوئے جا رہے تھے، اور ریت، خشک ریت پر ایک لکیر بنتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا حسین ابن علی کے انداز کے اندر باکپن ہے۔ اس موقع پر تو بڑے بڑے لوگوں کے دم ٹوٹ جاتے ہیں، مگر راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین کے باکپن میں عجیب سا روب اور جرت دیکھی۔ اور پھر میری اسلامی بہنوں، آپ اس نوجوان کو گھسیٹ کر خیمے تک لے گئے، اور پھر جو پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا جو ان کے ہاتھوں پہ دم توڑ رہا ہے، تو کہا یہ ان کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہے۔ تو اتنی جرت اور دلیری کے ساتھ آپ لاشیں لائنوں میں لگا رہے ہیں۔ گھر سے میری اسلامی بہنوں ایک میت اٹھے نا تو سارا خاندان، سارا شہر اسے سنبھالا دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا شوہر چلا گیا، اس کا بھائی چلا گیا، اس کے حواس قائم نہیں۔ میں جنازے میں اکثر دعا کے لیے جاتی ہوں نا تو کچھ بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ بغیر دوپٹے کے، بغیر جوتے کے وہ جنازے کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے حواس قائم نہیں کیونکہ اس کا شوہر چلا گیا، اس کا باپ چلا گیا۔ تو سوچئے جب ایک جنازہ گھر سے اٹھے تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، جب اتنے لاشوں کے ڈھیر حسین نے خیموں میں چھوڑے ہیں اور پھر بھی جرت کے ساتھ آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جب میرے اسلامی بہنوں 50 سے زائد نوجوان شہید ہو گئے تو آپ نے یہ صدا دی: کوئی مددگار ہے اللہ کے لیے؟ ہماری مدد کرنے والے کوئی ہے؟ رسول اللہ کے حرم پاک کو دشمنوں سے بچانے والا کوئی ہے؟ تو حضرت حر نے آپ کی آواز کو سنا اور کہا: میں آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں حسین، تاکہ بروز قیامت آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے۔ پھر جو جنگ ہوئی تو حضرت حر کے بھائی، بیٹے، غلام حضرت امام حسین کے سب مددگار بنے، اور وہ ساتھی وہ باری باری شہید ہوتے گئے، اور آپ جو ان شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں تو کہا نا آیا نہ ہوگا
آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب کا جواب ریت پر، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ میری اسلامی بہنوں، کربلا کے تشنا لبے رخیستان پر ایک خون آشام لشکر جرار کے سامنے اب ایک تنہا انسان کھڑا ہے، بے حد حسین و رانا ہے، جس کی نگاہوں میں فرشتوں کی سی پاکیزگی ہے، چہرے پر بچوں کی سی معصومیت ہے، پیشانی پر چاند کی دل فریبی و زبائی، اس کے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر خیموں سے بے گناہ عورتوں کی مجروح درد والی ہچکیاں اور پیاسے بچوں کی بےتاب آہوں کی دل خراش آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چاروں طرف خون آلودہ صحرا کے تپتے صحرا کے پر معصوم بچوں کے لاشیں پڑے ہیں، باغ و بہار نوجوانوں اور ضعیف بزرگوں کے کئی لاشیں بے گور و کفن بکھرے پڑے ہیں، جن کے سینوں کے گہرے زخم، ان سے ابلتا ہوا خون ان کے خلوص و وفا کی واضح شہادت پیش کر رہا ہے۔ یہ تمام شہید ہونے والے یہ اس کے جگری دوست و وفادار غلام اور عزیزان جان رشتہ دار تھے، جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں اور ہلاکت افریز تیروں کی بارش میں اپنے محبوب آقا کا ساتھ نہ چھوڑا، اور حق و صداقت کی بلندی اور حمایت میں ہر آنے والی مصیبت کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ حضرات کون تھے؟ میری اسلامی بہنوں، اسلام کے جسد ناتواں کا دھڑکتا ہوا دل، یہ حضرت جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تنہا کھڑے ہیں، یہ حضرت کون ہے؟ اسلام کے جسد ناتواں کا دھڑکتا ہوا دل، چمنستان ولایت کا مہکتا ہوا پھول، علم و عرفان کے آسمان کا ماہ کامل، شجاعت استقامت کا بطل عظیم، روحانی جذبات کی مکمل تصویر، قرآن عظیم کی زندہ تفسیر، دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم دھڑکن، علی مرتضیٰ کی آنکھ کا نور، فاطمہ الزہرا کے دل نازک کا سرور، خلافت حسن کی آخری چٹان، کربلا کا مجاہد عظیم، ملت بیضا کا شہید اکبر یعنی حسین ابن علی ہے۔ یہ حضرت کون ہے؟ یہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جبیں پہ نور نبوت اور جگر میں سوز یقین اور راہ خدا میں لٹانے کو لے آیا ہے تمام گہرے تابہ اور تمام لالا و نگی۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، رکاب دوش مصطفیٰ کربلا کے شاہ سوار تم پر لاکھوں درود لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میری اسلامی بہنوں، پھر وہ وقت آیا کہ آپ جانے لگے۔ آپ جو جانے لگے تو حضرت حسین نے کچھ وصیتیں کی، حضرت زینب سے پھر اجازت چاہی۔ اب جب آپ اپنی زلجرہ پر سوار ہوئے، ایڑی ماری اور کہا سوئے مقتل کی طرف چل پڑ، بابا انتظار میں ہے، قدسیان فلک انتظار میں ہے، حوض کوثر کے جام لیے کھڑے ہیں، لیکن زلجرہ چلنے کو تیار نہیں۔ آپ نے پھر ایڑی ماری، زور سے لگام کھینچی، لیکن
زلزلہ نہیں چلی۔ جو نیچے دیکھا تو ننھی سکینہ، جس کا ہاتھ حضرت زینب کے ہاتھ میں دیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، وہ ننھی سکینہ گھوڑے کے ٹانگوں کو پکڑ کر کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ اے گھوڑے، نہ بابا کو لے جانا، ادھر جو بھی گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ زلزلہ میں اپنے بابا کے بغیر رات کو سوتی نہیں، میں اپنے بابا کے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی، میں کس کے سینے پر لیٹوں گی؟ امام علی مقام نیچے آ گئے، پیاری بیٹی اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے تمہیں پھپھی زینب کے سپرد کر دیا ہے، وہ تمہیں لوریاں بھی سنایا کرے گی، تم ان کی زبان کو چوسا کرنا۔ چل زلزلہ، صبح مقتل چل، اب وقت آ گیا ہے۔ اور پھر میری اسلامی بہنوں، حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر جو صبح مقتل کی طرف نکلے، وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا جب جو باہر نکلا، رسول اللہ کی تصویر جب آپ میدان کربلا میں نکلے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چلا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقی حسین ہے۔ کیونکہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے ہیں، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، کہ آپ نے بے شمار یزیدیوں کو وصل جہنم تک پہنچایا، اور پھر جب آپ کا جسم اقدس سواری سے نیچے آ رہا تھا، روح کفس انصری سے باہر آئی، آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی پاکستان زندہ باد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واپس آ جا اپنے رب کے پاس، تو اس کی محبت میں آنسو بہاتا رہا، تو اس کے عشق کی آگ میں جلتا رہا، اور اس کے سوز و فراغ میں، اس کے غم میں تڑپتا رہا۔ اب فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، اپنے بےتاب دل اور بے قرار نگاہوں سمیت حاضر ہو جا، اس حال میں لوٹا کہ تیرا رب تجھ سے اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ پس میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ اے حسین لوٹا، عرش تیرے قدموں کو چومنے کو بے قرار ہے۔ آواز آئی، اے حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آواز آئی مصطفیٰ کی، اے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا۔ آواز آئی علی شیر خدا کی، تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ آواز آئی فاطمہ کی، حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ آواز آئی حسن کی، تو نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ روح کفس انصری سے پرواز کر رہی، زمانہ جانتا ہے جب آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، اس وقت سنان بن انس یا خولی یا شمر نے
آپ کا سر کاٹا۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میری معزز سامعات اور میری اسلامی بہنوں، حضرت کا سر سجدے میں تھا، اور اس حالت میں بھی آپ نے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رکھ دیا کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پہ ہی جھکے گا، یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب آپ کی قمیض مبارک اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، اور 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور چور زخموں سے، لیکن امام حسین جب پیشانی سجدے میں رکھی تو کہا مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا، مالک زخم سہ کر بھی مسکرا رہا، مالک تیرے طرف سے جو دکھ آئے ان کو قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، مالک تو بتا تو حسین سے راضی ہے؟ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، آج کا سورج دیکھ کر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس سورج نے تمام منظر دیکھا ہوگا، جب کربلا میں حسین کا سر کٹا، جب گھوڑا خالی خیموں کی طرف لوٹا اور پھر خیموں کو آگ لگی، جب سکینہ رو رہی تھی اور گھوڑے سے پوچھ رہی تھی تو خالی آ گیا، تو اکیلا آ گیا، میرے بابا جان کو کہاں چھوڑ آیا؟ آج سورج چمک چمک کر وہ ساری داستان سنا رہا ہے کہ نبی کے نام پر حسین نے سر کٹا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ سہولت بھی ہوتی ہے درس قرآن کے سلسلے میں، اے سی بھی لگے ہیں، قالین بچھے ہیں، کرسیاں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتی، ہم نہیں دین پر چل سکتے۔ تو دیکھیں حسین ابن علی نے کیسے دین پر چل کر دکھایا ہے۔ ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ آج دیکھیں یزید مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، جسم کوفے میں دفن ہے اور گردن دمشق میں ہے، پھر بھی حسین زندہ ہے۔ اور پھر مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین بڑھ جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا مشن بھی زندہ، حسین کی تحریک بھی زندہ، اس کا تمدن بھی زندہ، اس کا نصب العین بھی زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کی سوچ زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین کا زمانہ زندہ، حسین کا نانا زندہ، حسین تپت صحرا میں بھی زندہ، حسین مکہ میں بھی زندہ، حسین مدینے میں بھی زندہ، حسین دمشق کی مسجد میں بھی زندہ، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ کسی نے کہا نا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کہہ دو اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی تو اگر تمہارے قلم میں اتنا زور ہے لکھ دو کہ حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ نعرہ حسینیت زندہ باد۔